السلام علیکم۔ علیک السلام. اللہ آپ کو سلامتی دے. حکم کریں بھائی. کوئی حکم ہے بھائی؟ کیسے ہیں آپ؟ جی مولا صاحب، کرم. آپ کے کچھ سوال تھے آپ سے۔ کیا سوال ہے بولیں. اچھا، میں یہ کہتا میں آپ کی ڈیبیٹ دیکھتا ہوں، اس میں اہل سنت کے علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ فلاں مسئلہ ایسی نص سے ثابت ہے جو قطعی ثبوت قطعی دلالت، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تو مطلب ہے کہ حدیث صحیح ہونی چاہیے، اور وہ جو حدیث جو کہہ رہا ہے نا اس کا مفہوم بھی اسی جی طرح ہو جو آپ ادعا کر رہے ہیں. مگر ہم کہتے ہیں کہ نا ہاں، مثلا کسی اس کی کوئی کچھ چیز کہتے مثال ہیں، دے دیں گے آپ؟ مثلا بہت ساری قطعی و ثبوت ہو کہ واقعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جملے کہے ہوں، حجت ہو نا کہ یہ فلان چیز یقینی ہے جی کہ جی انہوں نے فرمایا، مشکوک بات نہیں ہے. ایک حدیث لے کے آئیں جو مشکوک ہے بھائی، وہ متنازع ہے، کوئی کہتا ہے صحیح ہے، کوئی کہتا ہے غلط ہے، تو پھر وہ تو متنازع ہے. اور اس کے معنی بھی ہیں مبہم نہ ہو. سمجھ میں آ رہی نا؟ معنی اس کا مبہم، جی جی معنی واضح ہو کہ بھئی نہ پیغمبر نے یہ فرمایا. اگر حدیث ایسا ہے کہ اس کے معنی جو ہے واضح نہیں ہے، بھائی کوئی کہتا ہے اس کا معنی یہ ہو سکتا ہے، کچھ اور ہو سکتا ہے، تو پھر وہ کام کرنا ہے. حدیث نہیں ہے اس مسئلے پر. حدیث لے کے آئیں کہ اس کا معنی واقعا پیغمبر نے وہ فرمایا ہو جو آپ ادعا کر رہے ہیں، اور وہ صحیح بھی ہو. اس کا مطلب یہ ہے. اوکے. اچھا، اور یہ کہتے ہیں کہ جو ایمانیات ہے وہ ایسی نص سے ثابت ہے جو قطعی ثبوت اور قطعی دلالت، کیا آپ اس بات تو سے یہ ایگری کرتے بعض ہیں؟ یہ مسئلہ خود جماعت مخالفین میں مختلف ہے، ٹھیک ہے نا، کہ ایمانیات صرف قطعی و ثبوت حدیث سے ثابت ہوتا ہے، حدیث صحیح سے ثابت نہیں ہوتا. تو یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ ان میں اختلاف ہے. ان کے اپنے جو دلائل ہیں وہ یہ ہے کہ حدیث صحیح سے ثابت ہو جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سارے صحابہ تھے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجتے تھے کہ بھئی تم فلان جگہ جاؤ اور لوگوں کو توحید سکھاؤ، لوگوں کو قرآن سکھاؤ. تو وہ تو خبر واحد ہے، ٹھیک ہے نا. اب ایک صحابی آتا ہے، لوگوں جی کو بتاتا ہے کہ پیغمبر نے یہ فرمایا، یہ تو خبر واحد ہے، خبر متواتر توڑی ہے. تو ان کے اپنے ہاں یہ اس بات کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ اس بات کہ جو عقائد ہیں اس کے لیے متواتر حدیث کا ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے نا. یہ کوئی اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. ان کے اپنے جو احادیث روایات ہیں اس بات کو ثابت کر لیتی ہیں کہ بھئی نہیں، حدیث صحیح سے ثابت ہو جاتا ہے، چاہے وہ حدیث خبر واحد ہی کیوں نہ ہو. کیونکہ جتنے صحابہ نے خبر دی ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجتے تھے کہ فلان جگہ جاؤ، فلان کام کرو، لوگوں کو فلان چیز سکھاؤ، تو وہ خبر واحد ہوا کرتی. اگرچہ ان کو بہت سارے علماء کہتے ہیں کہ نہیں، ہمیں خبر واحد کو نہیں مانیں گے، بھئی حدیث متواتر عقائد کے لیے لے کے آؤ نا. لیکن اس بات کی کوئی دلیل نہیں ہے. ایک مدعا ہے، اس کی بہت سارے علماء اس کے مخالف ہیں. یہ مسئلہ خود اختلافی ہے ان کے درمیان. جی ہاں، بہت سارے ان کے علماء جو ہے نا ان کی کتابیں لکھی ہیں کہ خبر صحیح جو ہے حدیث واحد، خبر نہیں واحد نہیں، میں یہ کہہ حدیث رہا صحیح تھا، عقائد میں بھی آپ حجت ہے. حجت ہے، ٹھیک ہے نا. نہیں، آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ ہم تو کہتے ہیں کہ احادیث ہی غلط ہے نا. ان کے حدیث کون سی صحیح ہے؟ ان کے حدیث میں صحیح ہے ہی نہیں. ان کے یہ ہم ان کے ساتھ کھیلتے ہیں نا، ان کے ساتھ جو گیم کرتے ہیں، ان کے اپنے مشرب پہ چلتے ہیں تاکہ ان کے اپنے کتب سے ان کو ثابت کر. ہمارا تو ان کے احادیث پہ کوئی اعتماد ہی نہیں ہے. صحیح ہے. اچھا، اوکے جناب. میں نے ایک سوال اور تھا، جی اللہ یاری صاحب. جی جی. جی، میں یہ کہہ رہا تھا، میرے ایک دو ساتھی تھے جو شیعہ ہیں نا، تو انہوں نے مجھے ایک دو کتابیں تھی جو وہ میں نے پڑھی تھی. ان میں ان کے اصول دین لکھے ہوئے تھے. تو یہ اصول دین اور ایمانیات ایک ہی چیز ہوتی ہے، الگ الگ چیزیں ہوتی ہیں؟ ایک ہی بھائی. یہ کتاب ہے وجوب الاخذ بحدیث الاحاد فی العقیدہ ورد شبہۃ المخالفین، محمد ناصر الدین الالبانی کی. ٹھیک ہے نا، کہ خبر واحد عقائد میں حجت ہے. یہ دوسرا حدیث ہے، دوسری کتاب ہے شیخ عبد العزیز بن راشد، رد شبہات الالحاد عن احادیث الاحاد، تحدید التواتر عند اہل للکلام. اس نے ایک کتاب لکھی ہے. اللہ آپ کو سلامتی دے. ایک اور میں کتاب آپ کو دکھا دوں. یہ کتاب ہے حجیت و خبر الواحد فی العقائد والاحکام، سعودی عرب میں چھپی ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ مسئلہ جو ہے کہ خبر واحد یہ حجت ہے یا نہیں ہے، یہ خود بذات خود اس میں یہ تفصیل ہے جو میں نے عرض کی خدمت آپ.
جھوم جاؤ شیو جھوم جاؤ پرواز کرو کیوں فخر سے سر اٹھاؤ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا صراط حق پر صرف تم ہو صراط ایمان پر صرف شیعہ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا صراط حق پر صرف تم ہو صراط ایمان پر صرف